آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ چونکہ آج نکاح کی تقریب ہے، اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب کوئی نکاح ہوتا، کوئی میت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت جان کے نصیحت فرماتے، کیونکہ اس وقت لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے۔ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ شادی شدہ ہوں گے، بعض کی شادی نہیں ہوئی، لیکن نکاح کی تقریب میں اکثر و بیشتر ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا نکاح کی تقریب کے اندر مولوی صاحب 4 جگہوں سے قرآن پڑھتے ہیں، ایک 3 جگہوں سے 4 آیتیں پڑھتے ہیں، ایک تیسرے پارے کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسری جگہ سورہ نساء کی شروع کی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور تیسری جگہ وہ سورہ سبا سے پہلے کی آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں 3 جگہوں سے، ان آیات کے اندر دیکھیں تو تقوی کی تلقین ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، 4 مرتبہ تقوی کا لفظ آیا۔ حالانکہ نکاح کی تقریب برکت کی تقریب ہے، اگر برکت مقصود ہوتی تو سب سے بڑی قرآن کی جو آیت ہے آیت الکرسی، اس کی تلاوت کی جاتی، یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی، یا جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین، اس کی تلاوت کی جاتی۔ تو ان آیات کی تلاوت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد یہاں حقیقت کو بتلانا ہے کہ نکاح کوئی عام رسم نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کر لیا بس ہم نے وہ رسم ادا کر لی، بلکہ نکاح ایک ایسی اہم چیز ہے، یہ صرف 2 افراد کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے معاشرے کو اور پوری سوسائٹی کو سدھارتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر نکاح کی شرح زیادہ ہو اور نکاح کو عام کیا جائے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر تہذیب اور امن اور سلامتی ہوتی ہے۔ وگرنہ اگر نکاح کو ختم کیا جائے تو پھر یہ جانوروں والی زندگی ہوگی، نہ نسل سلامت رہ سکتی ہے، نہ تہذیب سلامت رہ سکتی ہے۔ یہ نکاح ایک ایسی سنت ہے، ایسا عمل ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ توحید کے بعد یہ نکاح ایسا عمل ہے جو قیامت تک یہ چلے گا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی شریعت کے اندر نکاح نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، نکاح کے شرائط و قواعد مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نکاح کی جو سنت عمل ہے یہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں رائج تھا۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بڑی ترغیب دی، نوجوانوں کو نکاح کرنے پر ابھارا۔
کہ فرمایا کہ جو تم میں سے استعداد رکھتا ہے اس چیز کی کہ وہ نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزے رکھے۔ یہ اس کے لیے زنا سے، بری چیزوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے، علماء فرماتے ہیں نکاح کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجے میں نکاح فرض ہوتا ہے، جب انسان کو یہ غالب گمان ہو کہ میں کسی غلط کام میں پڑ جاؤں گا اگر نکاح نہیں کیا، میں زنا کے اندر ملوث ہو جاؤں گا، اور اس کے پاس قدرت بھی ہو تب اس پر نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ نکاح نہ کرے یہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرے درجے میں نکاح واجب ہوتا ہے، اسے یہ تو یقین ہے کہ میں گناہ میں نہیں پڑوں گا، لیکن اس کے پاس قدرت ہے، مال ہے، طاقت ہے کہ وہ نکاح کرے، تو اب اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور ایک درجے کے اندر نکاح جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ تب جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں نے اگر شادی کی، نکاح کیا تو میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، میرے اندر برداشت نہیں ہے، میرے اندر میانہ روی نہیں ہے، اگر میں نے نکاح کیا تو اس مخلوق پر، اس عورت پر ظلم کروں گا، تو اب اس پر نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ روزے رکھے اور کوئی اختیار کرے تدابیر، نکاح اب اس پر ضروری نہیں ہے۔ تو بتلانا یہ تھا کہ اس خطبے کی، جو نکاح کا خطبہ ہے، اس کے اندر یہ 4 جگہیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ کئی تقاریب کے اندر انہوں نے شرکت کی، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ مولوی صاحب کیا پڑھتا ہے۔ تو آج ان آیتوں کا ہم مختصر ترجمہ کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آیات جو ہیں وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں۔ تو پہلی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے، اللہ کے احکامات کو پورا ادا کرے، یہ تقوی ہے۔ انسان کے دل کے اندر ہمیشہ خوف ہو، آخرت کی فکر ہو۔ جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، اسے یہ پتہ ہوگا کہ مجھے آخرت کے اندر اللہ کو حساب دینا ہے، تو پھر یہ کیا ظلم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جب وہ ظلم کرے گا اس کے سامنے آخرت ہوگی کہ یہ میں تعدی کر رہا ہوں، یہ میں ظلم کر رہا ہوں، وہ اس چیز سے باز آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہاری موت نہ آئے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کی فرما برداری، رسول کی اتباع کے اندر اس دنیا سے جاؤ۔ اب انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں جائے، تو یہ آسان بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتلائی، ان پر عمل کرو، اللہ رب العزت اسلام والی، ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں انداز چینج کر لیا، انداز بدل لیا۔ پہلی آیت کے اندر تھا ایمان والوں سے خطاب تھا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا اتقوا ربکم، اس ذات سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، اس ذات سے ڈرو۔ تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے آدم سے پیدا کیا۔ اللہ اس آیت سے یہ بتلا رہے ہیں کہ تم ایک انسان کی اولاد ہو، کسی کالے کو گورے پر،
کسی بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ عورت ہے، کمزور ہے، لہٰذا میں اس پر ظلم کرتا رہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تم آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو پھر کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کا تکبر ہے؟ اللہ نے اس شخص کا تکبر توڑا کہ جو یہ سمجھے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں مرد ہوں، جیسے چاہے اپنی عورت پر ظلم کروں، جیسے چاہے انسانیت پر ظلم کروں۔ اللہ فرماتے نا اتقوا ربکم، اللہ نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، اس رب سے ڈرو۔ وخلق منها زوجها، اور اس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس جوڑے سے اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو، بہت سی انسانیت کو پھیلا دیا کرنے دیتا۔ دنیا میں جو معاصی ہوتی ہے، دنیا میں جو نافرمانی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس کے پیچھے انسان کی شہوت ہوتی ہے، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ اسے اس غلط کام پر لے کر جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس شہوت اور اس خواہشات کے سد باب کے لیے اللہ نے نکاح کو جائز قرار دیا کہ تم نکاح کرو اور اپنی حاجتوں کو پورا کرو۔ تو فرمایا اللہ نے بہت سے انسانوں کو ان جوڑے میں سے پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی، پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، وہ اللہ تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے ذریعے سے تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اللہ کا نام لے کے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور اللہ رب العزت ان رشتہ داروں، قرابت داروں کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ جو اللہ نے تمہیں رشتہ داری عطا کی، یہ تمہیں خاندان عطا کیا، یہ تمہیں قبیلہ اور کنبہ عطا کیا، ان کی تم نے کیا رعایت کی، ان کے حق تلفی سے ڈرو، اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہارا محافظ ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو یا اللہ کی فرما برداری اختیار کر رہے ہو، اللہ کے محافظ فرشتے ہر لمحے کے حساب کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم دنیا کے اندر ڈنڈی مار کے بچ جائیں گے، دنیا کے اندر دھوکہ دے کر بچ جائیں گے، آخرت کے اندر یہ کچھ نہیں چلے گا۔ آخرت کے اندر کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا، انسان کے ہر ذرے کا حساب ہوگا، جو اس نے خیر کا کام کیا، جو اس نے شر کا کام کیا، انسان کا سارا اعمال نامہ، سارا کالا چٹھا اس کے سامنے کھل جائے گا۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ بعض منکرین، بعض مشرکین، کافرین انکار کریں گے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو نبی کی بات مانی، یہ نبی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج کوئی اور گواہ نہیں ہوگا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، آج تم کسی سفارشی کو نہیں لا سکتے، کس کو تم پیسے دے کر جھوٹی گواہی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وتکلمنا ایدیہم، آج تمہارے خود اعضاء گواہی دیں گے، آج تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ تم نے کیا کیا جرم کیا۔ تو ان دو آیتوں کے اندر 3 مرتبہ اللہ نے تقوی کی تلقین کی کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر چوتھی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو سچی بات کرو، کھری بات کرو، یہ جھوٹ موٹ کی باتیں نہ کرو، یہ 2 نمبری نہیں کرو، سیدھی سادی بات کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائی ہے، اسی طرح زندگی گزارو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم،
اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق یہ بندہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاری، یہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کو صدارت مل جائے وہ کامیاب ہے، یا جس کو دنیا کا منصب مل جائے، دنیا کی مال و دولت مل جائے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتے فقد فاز فوزا عظیما، یہ شخص کامیاب ہوا، یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، فرمایا فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی ہے اس شخص کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ کے اوامر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا نصب العین بنائے، اپنی زندگی ان کی منشا کے مطابق گزارے۔ تو یہ ان 4 آیتوں کے اندر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نکاح کے اندر، یعنی جب نکاح کے اندر خطبہ پڑھتے ہیں یہ 4 آیتیں پڑھتے ہیں، اور ان میں صرف ایک چیز مشترکہ ہے، وہ تقوی ہے۔ تقوی تمام اعمال اور نیکیوں کی جڑ ہے۔ جس دل کے اندر خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، چاہے وہ مجمع کے اندر ہو، چاہے وہ اندھیرے اور اکیلے میں ہو، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسے آخرت کے حساب کا ڈر ہے، اسے اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ اسے یہ بتلاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو صبح سے شام، شام سے رات، تمہاری ان حرکات کا حساب کل اللہ لیں گے، اللہ اس کا محاسبہ کریں گے۔ وہ محاسبے کے دن سے ڈرتا ہے، وہ آخرت کے اس گھڑی سے ڈرتا ہے جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی، جب ساری دنیا جمع ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کا اعمال نامہ ہے، اس نے یہ کام کیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر اس دن ہماری یہ زندگی میری بیٹی کے سامنے، میرے باپ کے سامنے، میری ماں بہنوں کے سامنے اگر یہ زندگی لائی جائے تو میں خود اپنے اندر دیکھوں، کیا میں یہ زندگی کسی کو دکھانے کے قابل ہوں؟ آج تو میں چھپ کے کر لیتا ہوں، کیا یہ زندگی میں اس دن دکھانے کے قابل ہوں کہ اللہ رب العزت جب تمام مجمع کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان دنیا کا سارے جمع ہوں گے، ان کے سامنے ہمارا حساب نامہ، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے اندر تقوی کو پیدا کریں، اللہ کے خوف کو پیدا کریں۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ وہ ایک وظیفہ بتلاتے ہیں، وہ کہتے بہت آسان ہے، 40 دن اس کو کریں، میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دیتا لیکن یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جب آپ صبح کریں تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے صبح کی تیرے حکم سے، میں یہ عہد کرتا ہوں، یہ نیت کرتا ہوں کہ آج سارا دن تیرے حکموں کے مطابق گزاروں گا، تیرے نبی کے اتباع میں گزاروں گا۔ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس نیت پر، اس عہد پر پورا اتروں۔ یہ اللہ سے صبح ہوتے ہوئے مانگے، اور جب رات ہو، سونے کا وقت ہو تو اپنے بسترے پر، اپنی چارپائی پر بیٹھ کر اللہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا حساب لیں کہ آج کے دن کے اندر میں نے کتنے اللہ کے اوامر، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اور کتنے رسول کے طریقے تھے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر لائے، اور کتنی ایسی چیزیں تھیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ تھا نہ آخرت کا فائدہ تھا، ایسے بیہودہ میں نے کی، اور کتنی ایسی چیزیں تھیں جن سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتا ہے۔ 40 دن یہ عمل کریں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ یہ معمولی سا چھوٹا سا وظیفہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ عہد کرے۔
آپ یقین جانیں دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا اور ہماری زندگی سہل ہو جائے گی۔ آج کل اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کے اندر ہم نے دین نہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں دنیا سکھائی، ہم نے انہیں مال کمانا سکھایا لیکن دین نہیں سکھائی، کیونکہ دین یہ بتلاتا ہے کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اپنے اولاد کے حقوق کیا ہیں، یہ دین سکھلاتا ہے۔ یہ آپ کی یونیورسٹیاں یا آپ کے کالج یہ نہیں سکھاتے، وہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ مال کس طرح کمانا ہے، کیا کریں گے تو آپ کو مال زیادہ ملے گا۔ تو اسی لیے اپنی بھی زندگی دین کے مطابق گزاریں، تقوی اپنے اندر لائیں، اللہ کا ڈر پیدا کریں اور اپنی اولاد کو بھی دین پر چلائیں، دنیا بھی انہیں سکھائیں لیکن مقدم دین ہو۔ سب سے پہلے ان کے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ ابھی یہ کچھ دنوں پہلے ہم نے ساتھیوں کو بتلایا کہ یہ سیلاب زدگان ہیں، ان کی امداد ہر بندہ کر رہا ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ تو ہمارے اساتذہ کہا کرتے کہ اگر تمہیں کوئی صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے تو اپنی اولاد کو دو، کہ جاؤ بیٹا یہ اس ڈبے میں ڈال کے آؤ۔ اب آپ سمجھیں گے یہ ایک معمولی سا کام ہے، ڈبے میں ڈالوں یا میرا بچہ ڈالا ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ آپ کے بچے کی تربیت ہو رہی، اس کے دل کے اندر سخاوت پیدا ہو رہی ہے، وہ سخی بن رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سخی آدمی جنت کے قریب ہے چاہے وہ عبادت گزار نہ بھی ہو، اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے جنت سے دور ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔